معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اس برائی کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ کبھی اخبار کے اندر کوئی سرخی آ گئی کہ فلاں جگہ پر فلاں آدمی نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو اس نے ختم کر لیا۔ اب تو آپ اخبار کوئی بھی پڑھیں یا کسی بھی ٹی وی چینل پر آپ خبریں سنیں تو ایک نہ ایک خبر آپ کو اس حوالے سے ضرور ملتی ہے کہ فلاں آدمی نے خودکشی کر لی، کسی نے غربت کی وجہ سے، کسی نے کسی معاملے کی وجہ سے۔ تو بڑی تیزی سے ہمارے اندر یہ جو جرم ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور چونکہ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں نا، تو ماں باپ آج کل بیچارے ماں باپ اس انداز سے بلیک میل ہو رہے ہیں اپنی اولاد کے ہاتھوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام نہ ہوا تو ہم یوں کر دیں گے۔ بات بات پہ وہ خودکشی کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں زہر پی لوں گا معاذ اللہ، یا میں چھت سے چھلانگ لگا دوں گا، یا میں ٹرین کے نیچے آ کر اپنا خاتمہ کر لوں گا۔ ماں باپ بیچارے وہ کیا کریں؟ بھائی باغ تیرے دی کر کر راکھی تے میں ساری عمر گزاری تے جدو اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور وپاری۔ کتنی محنت سے سینچا ہوتا ہے ماں باپ نے اس درخت کو، اس پھل کو، اس پھول کو، اور جب پھل کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ آگے سے بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو معاشرے کے اندر نوجوانوں کے اندر جذباتی پن، نفسیات اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ پروان چڑھ رہی ہیں، ماں باپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ جس دین کے آپ ماننے والے ہیں نا، اس دین نے بتایا ہے کہ جان کی بڑی قیمتی ہے، جان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، زندگی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو معاذ اللہ دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا کر وہ ایک منٹ میں فیصلہ کر لیتے کہ بس مجھے اب اس دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ تو وہ ایک منٹ میں جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ہے نا، کسی حال میں بھی اجر سے خالی نہیں رہتا۔ مصیبت آئے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے، نعمت ملے تو شکر کر کے اجر لے لیتا ہے۔ اس بندہ مومن کو جہاں ہر موقع پر اس کے دین نے اس کی تربیت کی، نبی کریم علیہ السلام نے ہر موقع پر رہنمائی فرمائی، اس دین کے ماننے والا بات بات پہ قتل کی دھمکیاں، بات بات پہ خودکشی کی دھمکیاں دیتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ تیری جان اتنی قیمتی ہے کہ جس دین نے یہ کہا ہے نا کہ حرام کے قریب نہ جانا، جس مذہب نے یہ کہا ہے نا، جس دین اسلام نے یہ تربیت کی ہے نا کہ کچھ بھی ہو جائے حرام چیز کی طرف تیرا دھیان نہ جائے، وہ دین کہتا ہے تیری جان اتنی قیمتی ہے، تو اگر مر رہا ہے نا بھوک سے تو تھوڑی دیر کے لیے کوئی ناجائز چیز، سور کا گوشت بھی اگر تجھے ملتا ہے نا اپنی جان بچانے کے لیے، تو دین کہتا ہے کہ اپنی جان بچا لے، تھوڑی دیر کے لیے وہ حرام چیز کو کھا لے۔ یعنی کتنی قیمتی تیری جان ہے۔ فرمایا حرام چیز کی طرف دھیان نہیں کرنا، لیکن موقع ایسا بن جائے کہ کھانے کی اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہی ایک حرام چیز ہے تیرے سامنے، پینے کی اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہی شراب تیرے سامنے ہے جس کو اللہ رسول نے حرام کہا۔ فرمایا تھوڑی دیر کے لیے، تو اللہ رسول کے حکم کی وہ قانون اللہ رسول کا وہ بدل جائے گا اس وقت، صرف تیری جان بچانے کے لیے، کہ تیری جان اتنی قیمتی ہے تو اپنی جان بچا لے، تھوڑی دیر کے لیے تو حرام چیز کھا لے، اپنی جان بچا لے، اس لیے کہ اللہ رسول اپنا قانون بدل دیتے ہیں صرف تیری جان کی حفاظت کے لیے۔ اتنی جان قیمتی ہے، اتنی قیمتی زندگی ہے، اس زندگی کو بچانے کے لیے جس دین نے یہ کہا تو اگر کسی کی زندگی بچا لے نا، اپنی زندگی کی ابھی بات نہ کی، فرمایا تو کسی کی زندگی بچا لے تو ایسا ہی ہے گویا تو نے پوری انسانیت کی زندگی بچا لی۔ تو اگر اپنی زندگی خود بچائے گا تو تیرے لیے کتنا اجر ہوگا۔ کسی کی زندگی بچانے پر اتنا ثواب ہے تو اگر اپنی کتنی قیمتی تھی، فرمایا اچھا اس سے بھی بڑھ کے بات کی۔ پہلے تو فرمایا نا کہ اگر جان بچانے کے لیے تجھے حرام بھی کھانا پڑے، جان بچانے کے لیے اگر تجھے حرام بھی پینا پڑے تو پی لینا وقتی طور پر، جان بچا اپنی۔ اور اس سے بھی بڑی بات کی اللہ نے، اتنی قیمتی زندگی ہے اللہ کی نظر میں ایک انسان کی، اتنی قیمتی جان ہے اللہ کی نظر میں، اللہ رسول کی نظر میں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بھی بڑی بات،
اگر وقتی طور پر تجھے میرا بھی انکار کرنا پڑ جائے نا، اگر کوئی تیری جان کے در پہ ہو جائے، کوئی کافر تیری کن پٹی پہ بندوق رکھ کے کہہ دے کہ معاذ اللہ اسلام سے پھر جا، خدا کا انکار کر، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ تیرے دل میں کیا ہے وہ جھانک کے نہیں دیکھ سکے گا، تیرے دل میں اللہ رسول موجود ہوں، وقتی طور پر جان بچانے کے لیے تجھے میرا بھی انکار کرنا پڑے نا تو کر جا، اپنی جان بچا۔ تو میرا بھی، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے اللہ رسول کی نظر میں ایک انسان کی قیمت کی، اس کی زندگی کی؟ فرمایا تھوڑی دیر کے لیے تو کلمہ کفر بول لے، اگر کوئی تیری جان کے در پہ ہے، کوئی تجھے مارنے کی، قتل کی دھمکی دے رہا ہے کہ معاذ اللہ اپنے دین سے پھر جا، فرمایا وقتی طور پہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن ایمان دل کے اندر موجود ہو، وقتی طور پہ زبان سے تو کہہ لے، اپنی جان بچا لے۔ اللہ رسول اگر قانون بدل رہے ہیں تو آپ غور کیجئے اللہ کی نظر میں جان کی کتنی قیمت ہے، مصطفیٰ کی نظر میں کتنی قیمت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے وہ جان جو اتنی قیمتی ہے اللہ رسول کی نظر میں، فرمایا وقتی طور پہ حرام چیز کھا کے جان بچا لے، وقتی طور پہ تو میرا انکار کر کے اپنی جان بچا لے۔ اور اس دین کے ماننے والا بات بات پہ کہتا ہے جی میں ٹرین کے نیچے سر دینے لگا ہوں، بات بات پہ وہ کہتا ہے جی میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، میں بڑا مایوس ہو گیا ہوں، وہ بات بات پہ جو ہے وہ چھلانگے لگانے کی، بات بات پہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ اور سنیے میرے بھائیوں، سنیے، جس دین نے یہ کہا نا کہ تو سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے خودکشی کا، لوگ کیوں کرتے ہیں؟ مایوس جو لوگ ہو جاتے ہیں نا، مایوس، نا امید جو ہو جاتے ہیں، جنہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوتی کسی طرف سے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس نا امیدی ہے، مایوسی ہے، ہر طرف غم ہی غم، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ وہ جو مایوس لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، اپنی جان کے در پہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جس دین کے ہم ماننے والے ہیں نا، اس دین نے پتہ کیا کہا ہے؟ وہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور پیچھے سے آیت اگر شروع کرے نا، اتنا خوبصورت لفظ کہ قربان ہونے کو جی چاہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے حبیب، یا عبادی، کہہ دو میرے بندو، میرے بندو، اے حبیب کہہ دو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور جس دین کے ہم ماننے و مایوسی میں آ کر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں نا، تو دین تو کہہ رہا ہے کہ تم مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور جس رب کو تم ماننے والے ہو نا، وہ رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اچھے وقت کا انتظار کرو، جس رب کے تم ماننے والے ہو نا، آج پریشانی ہے تو اس کا وعدہ بھی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ اس نے آسانی رکھی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ اس نے آسانی رکھی ہے۔ فرمایا آج تنگی ہے تو کیا ہوا، وہ وقت بھی آئے گا جب اللہ بلندیاں عطا فرمائے گا، جب اللہ عروج عطا فرمائے گا، تو گھبراتا ہے، تو پریشان ہوتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ دین اسلام کے ماننے والا ہو اور پھر مایوس ہو جائے۔ دین اسلام کے ماننے والا، وہ ایک شاعر تھا نا، تنگ دست ہو گیا، بیچارہ غربت میں آ گیا، نادار ہو گیا، مفلس ہو گیا، محتاج ہو گیا، ایک جگہ پہ بڑا پریشان حال چہرہ کر کے بیٹھا تھا۔ قریب سے ایک گزرنے والے آدمی نے کچھ اسے خیرات دے دی، ہو سکتا ہے کوئی مانگنے والا بیٹھا ہے، پر شاعر تو شاعر ہوتے ہیں نا۔ جب اس نے خیرات اس کی طرف بڑھائی تو پوچھا یہ کیا؟ کہا تم مانگنے والے نہیں؟ اس نے کہا کس نے کہا مانگنے والا ہوں؟ کہا تمہاری صورت تو یہی بتا رہی ہے، حالت تو یہی بتا رہی ہے کہ تم مانگنے والے ہو۔ کیا جواب دیا؟ کتنی امید والی اس نے بات کی۔ اس نے کہا یہ آرزوئے کرم، یہ مانگنے والی آرزوئے کرم، وہ بھی تم سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور وہ بھی تم سے کروں، یہ بھیک اسے دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اسے دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ جب میرا خدا ہے، جب وہ میرے ساتھ ہے تو وہ کرم کرے گا، مشکل آئی ہے تو انشاءاللہ آسانی بھی جلدی آ جائے گی۔ کتنی حوصلے والی بات کی، کتنی امید والی بات کی۔ مایوسیاں جب آتی ہیں نا، پھر لوگ خودکشی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور کیا جملہ تھا حضرت بہلول دنا کا، ہارون الرشید
بادشاہ ہے، حج کر کے واپس آ رہا تھا، راستے میں حضرت بہلول بیٹھے تھے. توجہ ہے نا تمام احباب کی؟ ذرا خصوصی توجہ آپ نے رکھنی ہے. آپ کے کسی ایک جملے کی وجہ سے کوئی آدمی اپنی زندگی ختم کرنے کے قریب تھا، آپ نے کوئی امید والی بات اسے بتا دی، آپ نے کوئی حوصلے والی بات اسے بتا دی، وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے وہ بچ گیا. تو جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو اس نے بچا لیا، پوری انسانیت کو بچا لیا. آج کا درس، آج کا یہ جو لیکچر، آج کا یہ خطبہ بڑا ہی اہم ہے. ایک ایک بات کو اپنے ذہن میں اتاریے گا، اپنے دل میں جگہ دیجئے گا. ہارون الرشید حج کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں حضرت بہلول دنا بیٹھے تھے. ہارون الرشید کہنے لگا بہلول کی حال ہے تیرا؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے. سنیا یار تیرے اوتے کو قرضہ چڑھ گیا ہے، آ جایا کر کبھی کبھی، آ کے اپنا دکھ سنا لیا کر، جو قرضے تیرے اوپر ہیں ادا ہو جائیں گے، کبھی آیا کر میرے پاس، سنا ہے تیرے اوپر بڑا قرضہ ہے. تو بہلول دنا کہنے لگے ہارون الرشید ایک بات بتا، تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا وہی ہے جو بہلول تیرا رب ہے، اللہ ہے میرا رب. کہا وہ جو اللہ تیرا رب ہے نا وہ بہلول دنا کا بھی تو ہے نا؟ کہا آپ کا بھی ہے. فرمایا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب ہارون الرشید کو دیتا جائے گا، بہلول دنا کو بھول جائے گا؟ فرمایا یہ بھیک اسے دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ آرزوئے کرم اور وہ بھی تم سے کروں. یہ بھیک اسے دیجئے جس کا خدا نہ ہو. امید پیدا کریں، امید والی باتیں کریں. یہ جو مایوس ہوتے ہیں، یہ جو مایوسی والی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی میرے خلاف ہے، وہ بھی میرے خلاف ہے، یہ بھی میرا دشمن ہے، وہ بھی میرا دشمن ہے، شر والی باتیں کرتے رہنا، امید والی بات نہ کرنا، ہر وقت پریشانی والی بات کرنا. یاد رکھنا میرے بھائی، جس نبی کی ہم ماننے والے ہیں اس نبی نے حوصلے والی، امید والی، انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ جینے کا ڈھب آ جائے، اسلوب آ جائے، طریقہ آ جائے. مکہ سے ہجرت کر کے نبی کریم علیہ السلام مدینہ جا رہے ہیں. حضرت سراقہ بن مالک ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، اعلان ہوا تھا نا کہ 100 سرخ اونٹ انعام کے طور پہ ملیں گے، معاذ اللہ جو حضور کو گرفتار کر کے لائے گا. ابو جہل کی طرف سے اعلان ہوا 100 اونٹ، 8-10 لاکھ کا تو ایک اونٹ ہلکا سا وہ آج کے دور میں ہے. سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہے عرب کے اندر، اور 100 اونٹ یعنی کروڑوں کے اعتبار سے انعام کا اعلان تھا. لوگ مارے پھر رہے ہیں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے. سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا. کہتے ہیں کہ راستے میں جب نبی علیہ السلام غار ثور سے 3 دن قیام تھا نا غار ثور میں، وہاں سے نکل کر اب مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں. کہتے ہیں راستے میں مجھے حضور نظر آ گئے. اب امید والی بات اور فتح والی بات، حوصلے والی بات یہ سماعت کیجئے گا. ہونے ہی جا کے ذرا بچیاں کنٹرول کرے ہو تو ابھی حوصلے والی بات سنیے گا. حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا. سراقہ بن مالک کہتے نبی پاک بظاہر سارا مکہ خلاف ہے. اس وقت مکہ ابھی فتح نہیں ہوا، مدینہ ابھی فتح نہیں ہوا، دنیا داروں میں سے اور کسی کا ظاہری طور پہ ساتھ نہیں ہے، اکیلا ابو بکر حضور کے ساتھ ہے. کہتے ہیں پھر بھی امید دیکھیے مصطفیٰ کی، پھر بھی حضور کی حوصلے والی بات دیکھیے. کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی پاک کو دیکھا تو میں قریب گیا تاکہ معاذ اللہ حضور کو گرفتار کروں. تو نبی پاک نے، ابھی مکہ فتح بھی نہیں ہوا، مدینہ فتح بھی نہیں ہوا، صحرا کے اندر ہے، اکیلا ابو بکر ساتھ ہے، دنیا ساری اس وقت مخالف ہے. تو نبی پاک نے فرمایا سراقہ اور تم مجھے گرفتار کرنے آیا ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کسرا بادشاہ ہوگا، اس کے کنگن ہوں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر موجود ہوں گے. میں دیکھ رہا ہوں وہ کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر ہیں. وہ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، بھی مکہ ابھی فتح نہیں ہوا، مدینہ ابھی فتح نہیں ہوا، اور بظاہر دنیا کا کوئی ساتھ نہیں ہے، اکیلا ابو بکر ساتھ ہے، اور بات اتنی بڑی سپر پاور فتح ہو جائے گا، اور اس کے جو وہ کنگن ہوں گے سونے کے وہ سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں ہوں گے. کہتے ہیں اتنی امید والی حضور نے بات کی. کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا. کہتے ہیں کہ وقت گزر گیا، حضور کا وصال ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. 2-2.5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے، ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، وہ کسرا بادشاہ کے وہ کنگن وہ مال غنیمت میں آئے. سراقہ بن مالک کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے مجھے بلایا اور آ کر کہا کہ سراقہ بن مالک، وہ جو حضور کا فرمان تمہیں یاد ہے، کریم مصطفیٰ نے کہا تھا
کہ تو سراقہ مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے بلایا حضرت فاروق اعظم نے اور وہ کنگن پہنا دیے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، تو فاروق اعظم کہنے لگے جس نے حرام کیا ہے نا اسی نبی نے ان کے لیے جائز بھی قرار دیا ہے، اسی نبی نے ان کے لیے جائز۔ حوصلے والی بات کی نا، امید والی بات کی نا۔ فرمایا تو یہ صرف 100 اونٹ کا انعام لینے کے لیے تو اتنی بڑی جسارت کرنے لگا کہ اللہ کے محبوب کو معاذ اللہ گرفتار کرنے آیا۔ حوصلے والی بات کی، امید والی بات کی۔ فرمایا تو اس کام کو چھوڑ دے، میں تو دیکھ رہا ہوں تو ان 100 اونٹوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسرا بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو مایوس لوگ ہوتے ہیں نا یہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو مایوس لوگ ہوتے ہیں نا، مایوس لوگ یہ پھر ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے معاذ اللہ یہ انتہائی قدم اٹھانا ہے۔ امید والی بات کریں، حوصلے والی بات کریں، اور جس رب کے ہم ماننے والے ہیں وہ رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، ما غرک، تجھے کس نے دور کر دیا، بربک الکریم، آجا لوٹ کے، بربک الکریم، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ تیرا رب، مجرموں کو ایسے نہیں بلایا جاتا، جو بھاگے ہوئے مجرم ہوتے ہیں ان کو ایسے نہیں بلایا جاتا، پر کتنا کریم ہے۔ کہتا ہے یا ایھا الانسان، او بھٹکے انسان، ما غرکا، تجھے کس نے دھوکہ دے دیا، تجھے کس نے دور کر دیا، بربک الکریم، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تو آجا لوٹ کے، الذی خلقک فسواک فعدلک، اور جس ماں نے تجھے جنم دیا وہ تجھ سے اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے پیدا کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ فرمایا تو مایوس پھرتا ہے، آجا لوٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اور رب فرماتا ہے جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے جھولی پھیلاتا ہے نا، جب وہ آ کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، رب فرماتا پھر مجھے حیا آتی ہے، پھر مجھے حیا آتی ہے، پھر مجھے حیا آتی ہے۔ اگر اس کو خالی لوٹا دوں، اگر اس کو خالی لوٹا دوں، اگر اس کو خالی لوٹا دوں، فرمایا یہ میری کریمی کے خلاف ہے کہ بندہ مجھ سے مانگنے کے لیے آئے پھر میں اس کو عطا نہ کروں۔ حضرت زلیخا تھی نا، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لے گئے، بت کے سامنے روزانہ بیٹھتی، کہتے یا صنمی یا صنمی، صنم بت کو کہتے ہیں، یا صنمی یا صنمی، یوسف کے ملنے کی دعائیں کرتی تھی، بت کو کہتی تھی، پر بت تھا نا، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، نہ کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے گمان میں، اپنے یقین میں اس بت کو پکارتی رہی۔ ایک دفعہ رات کے وقت جب پکارتی رہی یا صنمی کہتی رہی، لیکن بت سے کیا جواب آنا تھا، یا صنمی کہتے کہتے نیند کے غلبے کی وجہ سے حضرت زلیخا کے منہ سے نکل جاتا ہے یا سمادی یا سمادی یا سمادی۔ رب فرمایا جبرائیل یا اللہ حکم، فرمایا تو سن نہیں رہا زلیخا نے کیا کہا، یا اللہ اس نے تیرا نام تو لے لیا لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے لیا، وہ صنم کہتے کہتے سمد کہہ بیٹھی۔ فرمایا آج اگر تو نے اس کے یا سمادی کہنے کی وجہ سے لاج نہ رکھی، بت نے تو آج تک اس کی سنی نہیں، چلو غلطی سے مجھے پکارا تو مجھے ہے نا، اگر آج اس کا مطلب پورا نہ ہوا تو میرے میں اور بت میں فرق کیا رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں مایوسیاں، اللہ یا رسول اللہ، یا بھائی مایوسیوں کی باتیں چھوڑ دیں، کرم کی برکھا برس رہی ہے، کرم کی برکھا برس رہی ہے۔ وہ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے، آج بھی ہو گر ابراہیم سا اماں پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا اماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ مایوس نہ ہو، مایوسی کی باتیں نہ کر، حوصلے والی باتیں کر، امید والی باتیں کر، امید دلا لوگوں کو۔ اور رب تو فرماتا ہے، اور اس موضوع پر انتہائی خوبصورت بات، یہ جو بندے مایوس ہیں نا، نا امید ہیں، میرا کچھ بن نہیں سکتا، میرا کچھ ہو نہیں سکتا، اور بھی رشتہ دار مخالف، وہ بھی رشتہ دار ناراض، وہ بھی میرا دشمن، وہ بھی میرا دشمن، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں، مایوسی کی باتیں۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، بندہ جیسے میرے بارے میں سوچتا ہے نا میں پھر اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ اگر بندہ سوچ لینا میرا
کچھ بن نہیں سکتا, پتہ نہیں رب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے, معاذ اللہ, پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی, کون سا گناہ ہو گیا, اے ساریاں پریشانیاں میرے گھر ہی آ گئیاں. حضور فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے بارے میں ویسا بن جاتا ہوں. اگر وہ کہہ دینا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, کوئی بات نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, تو رب فرماتا ہے دنیا ساری مخالف ہو بھی جائے, جب میں تیرے ساتھ ہوں تو دنیا تیرا بال بھی بیکاری کر سکتی ہے. اور اس موضوع پر آپ نے توکل, بھروسہ, اللہ ہے نا ساتھ, یہ بڑا ہی جملہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اور دشمن خواہ کتنا ہی بڑا ہو, جب وہ کہہ دے کہ تم مجھے جانتا نہیں, اس کو ایک ہی جملہ کہہ دینا, حوصلے والا, امید والا, ایک جملہ کہہ دینا اپنے مخالف کو جو آئے دن تمہیں تکلیفیں دے, آئے دن تمہارے مارنے کی اور تمہیں قتل کرنے کی جناب وہ دھمکیاں دے, اسے ایک جملہ کہہ دینا, مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے. مارنے والے, حوصلے والی بات بھائی معاشرے میں فروغ دی جائے تاکہ یہ جو نوجوان مایوس پھرتے ہیں, حوصلے والی بات. اور کیا لفظ سکھائے میرے کریم محبوب نے. ایک جنگ سے واپسی ہے, ایک جگہ پہ پڑاؤ ہو رہا ہے, نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ, دور دور صحابہ جو تھے وہ لیٹ گئے, تلواریں رکھ کے ایک سائڈ پر آرام کرنے تھوڑی دیر کے لیے. نبی کریم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تھے, اپنی تلوار درخت پہ لٹکائی تھی. ایک کافر کو موقع مل گیا کہ معاذ اللہ آج تو آرام کر رہے ہیں, آج موقع ہے ان کو شہید کرنے کا, آج 100 اونٹ انعام لینے کا, آج وعدہ پورا ہو جائے گا. وہ آتا ہے, حضور کی تلوار اتارتا ہے, میان سے نکالتا ہے اور اٹھا کر نبی پاک کو کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. کانفیڈنٹ بڑے بڑوں کا لوز ہو جاتا ہے ایسے مقام پہ, بڑے بڑے طاقتور تکڑے پہلوان بہادر لوگ وہ کانفیڈنٹ لوز کر جاتے ہیں ایسے مقامات پر, ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے ہیں, زبان ساتھ نہیں دیتی, لفظ ساتھ نہیں دیتے, بولا نہیں جاتا. پر قربان جاؤں جس نے شریعت سکھانی تھی, جس نے بتانا تھا کہ نا امید نہیں ہونا, جس نے بتایا ہے, جس نے اللہ کا تعارف کروایا ہے, جب ساری دنیا تیرے مخالف ہو جائے, موت تمہیں سامنے نظر آ رہی ہو, تو ایک یقین رکھنا, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور غار ثور کے اندر جب کافر وہ پہچان کرتے ہوئے قدموں کے نشانات پر جب حضور کے پیچھے آ گئے, حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ گئے, وہ جب آ گئے اور جناب صدیق اکبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں, جناب صدیق اکبر کہتے ہیں حضور پریشانی بڑی ہو گئی, دکھ بڑا آ گیا, پریشانی بڑی ہو گئی. حضور فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ, کافر آ گئے ہیں پیچھا کرتے کرتے, اگر انہوں نے تھوڑا سا نیچے جھک کر دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. ایک ہی جملہ کہا, تسلی والا, حوصلے والا, امید والا, سورہ توبہ کے اندر موجود ہے 10ویں سپارے میں. حضور فرماتے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے. لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہوتی ہے حوصلے والی بات, یہ ہوتی ہے امید والی بات. پھر اللہ نے انتظام کیا کیا, کبوتری کو کہا کہ تو انڈے یہاں پہ نکال دے, اور عنکبوت جس کا قرآن میں ذکر آیا, ایک مکڑی کو کہا کہ تو یہاں پہ جالا بن دے تاکہ انہیں پتہ چل جائے, کوئی اندر گیا ہوتا تو یہاں پہ جالا نہ ہوتا, کوئی اندر گیا ہوتا تو انڈے سلامت نہ ہوتے. کبوتری کو کہا کہ انڈے نکال دے, مکڑی کو کہا کہ یہاں کے جالے کا گھر بنا دے. جب یہ امید والی بات کہی جائے نا, کیا رب نے فرمایا جو بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. جب بندہ کہتا نا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو اللہ فرماتا پھر میں ساتھ ہی ہوں تمہارے. پھر تو کیوں مایوس ہوتا ہے, پھر تو کیوں گھبراتا ہے, پھر تو کیوں پریشان ہوتا ہے جب میں تیرے ساتھ ہوں. اب اس نے جب تلوار نکالی, کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون مجھ سے بچائے گا, تو ایک ہی جملہ کہا, فرمایا میرا اللہ بچائے گا, میرا اللہ بچائے گا. جب یہ جملہ کہا ایسی کپ کپی اس دشمن پہ تاری ہوئی, تلوار ہاتھ سے گر گئی. حضور نے تلوار اٹھائی, فرمایا بتا اب تجھے کون مجھ سے بچائے گا, تجھے اب کون بچائے گا. اللہ کو تو مانتا نہیں تھا, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے آپ بڑا معاف کرتے ہیں, آپ معاف کرنے والے ہیں. کریم محبوب نے صحابہ کو بھی بلا لیا, سارے صحابہ آ گئے, ان کی موجودگی میں فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. بھائی حوصلے والی باتیں, امید والی باتیں. اگلی بات سنیے گا, چونکہ موضوع بہت طویل ہے تو میں تھوڑی تھوڑی چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا جو خودکشی کی طرف لے. مایوسی سب سے پہلے اس کو چھوڑ دیجئے, اللہ پہ بھروسہ رکھیے. وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, وہ جو آگے کرے گا وہ صحیح کرے گا. ہمیں بچوں کی بڑی پرواہ ہوتی ہے نا, بڑی فکر ہوتی ہے, باہر نہ نکلیں, کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے, بڑی فکر ہوتی ہے. یقین جانیے میں ہر باپ ہی
اپنی اس طبیعت کے اعتبار سے، کیونکہ اولاد انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، ہر باپ کی، میری بھی، جب میں نے ایک بات پڑھی نا، یقین جانیے میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ جس رب نے، دیکھیں نا، جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو پھر خدا نہ خواستہ اگر پنکھا گر جائے، خدا نہ خواستہ زلزلہ آ جائے، خدا نہ خواستہ چھت گر جائے، کوئی نقصان دہ کام ہو رہا، خدا نہ خواستہ گیس ہی لیک ہو رہی ہو، ہمیں تو نہیں نا علم، جب جاگ رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ہم اپنا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن سونے کی حالت میں، یار اس کو بھی چھوڑیے، سونے کی حالت میں جو رب پرندوں کو گھونسلے سے گرنے نہیں نہ دیتا، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، اور جو رب سونے کی حالت میں پرندوں کو گھونسلے سے گرنے نہیں دیتا، وہ آپ کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ یقین ہونا چاہیے رب میرے ساتھ ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بات جو ذہن میں آئی جو عرض کر رہا ہوں، فرمایا 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا بچہ، کس کیفیت میں ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے نا اس وقت۔ ماں باپ تو ایک ظاہری ایفرٹ کوشش کرتے ہیں نا، علاج کرواتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اور خیریت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن 9 مہینے رب نے سنبھالے رکھا نا، رب نے اسے پروان چڑھایا نا، رب نے اس کی تربیت کی نا، اس کو رزق وہاں پہ پہنچایا نا، تو 9 مہینے جب ماں باپ کی ایفرٹ اور کوشش نہیں ہوتی، جدو ادو رب نے کچھ ہونے دیتا تو بعد اس کی میں ہونے دے گا، وہ بعد میں کیسے ہونے دے، یہ صرف رب کی بارگاہ میں اپنا یقین کر لیں، توکل رکھ لیں۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے، جو بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے نا، جیسا سوچتا ہے، وہ 2 بھائیوں کا واقعہ میرے پیر و مرشد نے لکھا، پرانی جو فضان سنت ہوتی تھی اس کے اندر 2 بھائی تھے، ایک پرہیزگار تھا اور ایک گناہگار تھا۔ گناہگار جو تھا اس کو سمجھاتا رہتا تھا، نیکوکار بھائی کہ سیانہ ہو جا، بندہ بن جا، موت آنی ہے، مر جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ وہ بہرحال ادھر سنتا ادھر سے نکال دیتا۔ وقت آ گیا اس گنہگار بھائی کا، انتقال کا وقت قریب آیا اور وہ نیکوکار جو بھائی تھا قریب آیا، فرمایا ہن دس تیرا کی بنے گا، ساری زندگی میں تینوں سمجھایا لیکن تینوں بات سمجھ نہ آئی، اب تیرا کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگا بھائی جان ایک گل دا جواب دیو، کیا؟ کہ قیامت والے دن جے رب کہہ چھڈے بھی جنت دوزخ جان دا فیصلہ تیری ماں دے حوالے کیتا ہے تے اما مینوں جہنم وچ بھیجے گی یا جنت وچ بھیجے گی؟ حوصلے والی بات سمجھ رہے ہیں آپ، امید والی بات، حوصلے والی بات۔ اور اللہ کی ذات کے بارے میں اس کا تصور جو تھا، رب کیا فرما رہا ہے، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے نا، اللہ فرماتا میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ جو کہتا ہے نا میرا کچھ نہیں بن سکتا، ساری پریشانیاں میری طرف آ گئی، پھر ایسا ہی ہوگا اگر تو کہے نا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اب سنیے کیا اس نے اللہ کی ذات کے بارے میں گمان کیا کہ جب ماں جہنم میں نہیں بھیجے گی تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے، یعنی بات اس نے اپنے نظریے میں اللہ کی ذات کے بارے میں جو تصور کر کے اس نے بات کی۔ اب کیا ہوا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہی نیکوکار بھائی اس کو خواب میں دیکھتا ہے، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ، کیا بنی؟ اس نے کہا بننا کیا تھا، بس وہ مرتے وقت جو اللہ کی ذات کے بارے میں گمان اور یقین کر کے جملہ کہا تھا نا، اسی جملے نے میری بخشش کروا دی ہے، اسی جملے نے۔ تم مایوسیاں چھوڑ دیں، یہ مایوسی کرنا کہ میں امتحان میں فیل ہو گیا اور میرا ایک کاروبار میں نقصان ہو گیا، بھائی اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو لوگوں کے درمیان اللہ فرماتا ہے ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں کسی وقت کے جیل میں نہیں آتے اور جیلوں والے بادشاہ نہیں بن جاتے، یہ آپ کے سامنے، اس ملک کی سیاست آپ کے سامنے ہے۔ زرداری صاحب کسی وقت میں جیل میں تھے، آج صدر ہیں، اور جو کبھی وزیر اعظم تھے آج جیل میں ہیں۔ یہ ایام ہے، یہ پھرتے رہتے ہیں، تو غموں سے گھبرا جانا، پریشان ہو جانا۔ ہر عروج کو اللہ نے ایک زوال دیا، ہر عروج کو۔ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو سارے لوگ اس کا جشن نہیں مناتے، ابھی چند دنوں کے بعد آپ عید کا چاند منائیں گے، جشن ہوتا ہے۔ پھر جب عروج کا وقت آتا ہے، 14ویں کا چاند کہہ کر کسی کا چہرہ خوبصورت ہو، خوبصورتی کو تشبیہ دینی ہو تو چاند کے ساتھ تشبیہ ہوتے، بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا چہرہ ہے۔ پھر یہی چمکتا دمکتا چاند پھر ایک وقت آتا ہے جب بالکل ایک لکیر کی طرح ہو جاتا ہے، زوال آ جاتا ہے نا، زوال، اٹھ فریدہ ستیا تے اداڑی آ گئی بھور، اگا آ گئی نیڑے تے پیچھا رہ گیا دور۔ یہ کی مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب داڑھی میں، کالے بالوں میں سفید بال اتر آئے تو اب زوال کا وقت آ گیا، عروج تھا نا،
کبھی اس کی بات مانی جاتی تھی، کبھی گھر کے اندر اس کی حکومت تھی، لیکن اب بہویں آ گئی نا، سگی باندھی بہو ہے اور سگی بھتیجی بہو ہے، لیکن اب وہ بھی کہتی ہے کہ بابا جی ساری رات کھنگدے نے، انہاں دی منجی ذرا باہر کر دیو نا۔ اب وہ وقت تھا، ایک وقت تھا کہ اس کی بات چلتی تھی، ایک وقت تھا اس کا حکم مانا جاتا تھا، ایک وقت تھا کہ وہی اولاد ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ آج اپنی آنکھوں سے اپنی حکومت جاتے ہوئے جب دیکھتا ہے پھر پریشان ہوتا ہے، کچھ کہنے ہر عروج کو زوال، تو جب زوال آیا تو پھر کیوں پریشان ہوئے؟ عروج کو بھی تو دیکھو نا، مالک نے عروج بھی عطا فرمایا تھا، اس عروج کو بھی دیکھو۔ ہم زوال کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، پھر معاذ اللہ خودکشی کی طرف لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے۔ ہر عروج کو اللہ نے زوال دیا، ہر عروج کے اندر ایک زوال کی داستان موجود ہے۔ اور یاد رکھیے، جب اللہ کی ذات کے بارے میں یہ تصور کر لیں گے نا کہ وہ میرے ساتھ، جب اس نے مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے اور میرے کہے بغیر پیدا کیا ہے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، میں نے کوئی پہلے درخواست نہیں دی تھی کہ پیدا ہونے سے پہلے کہ اللہ مجھے مسلمانوں کے گھر پیدا کرنا، کوئی آپ نے پہلے کوئی پیسے نہیں جمع کروائے تھے، آپ نے کوئی چیز رہن نہیں رکھوائی تھی کہ اللہ نبی پاک کا امتی بنانا۔ کیا کسی کا خوبصورت جملہ ہے، اس نے کہا کہ اگر اللہ کو مقصود ہوتا نا سزا دینا، بلکہ مولا علی کا فرمان ہے، اگر مقصود ہوتا نا کہ اس امت پر بھی ویسے ہی عذاب آئے جیسے پہلی امتوں پر آیا، اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ ایسا کرنا ہے، رمضان کا مہینہ بھی نہ دیتا، سورۃ فاتحہ بھی نہ دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں عطا کر کے امت مصطفیٰ سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ بھائی حوصلہ، صبر، امید، رب کی ذات کے بارے میں تصور رکھنا کہ اگر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، اس کے کہے بغیر اس نے پیدا کر دیا، مالک نے میری مرضی کے بغیر نبی پاک کا امتی بنا دیا، انشاءاللہ اگاں بھی چنگا ہی ہوئے گا، انشاءاللہ آگے بھی ستّے خیرہ ہون گیاں، اس لیے کہ ہم ماننے والے مدینے والے مصطفیٰ کے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ اساں جے گناہیاں دا، اساں جے گناہیاں دا، اللہ اکبر، بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا کہ اساں جے گناہیاں دا، میدان محشر میں جب حضور موجود ہوں گے، میدان عمل پہ اعمال تولے جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوں گے، میدان عمل پہ اعمال تولے جا رہے ہیں، اس نے کہا تھا اودو کول وی رب نے حساب لینا ہے جڑا بیٹھا ہی محمد کول ہوئے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر نے کہا کہ اب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو معاشر میں، اب تو میزان پہ بھی سرکار آئے ہوئے ہیں۔ حوصلہ، امید، صبر، جذبات سے، اور یہ جو نوجوان جذبات میں آ کر معاذ اللہ بات کر دیتے کہ میں اس طرح کر دوں گا، اس طرح کر دوں گا، ضرورت یہ ہے کہ ان کو امید دلائی جائے، حوصلہ دلایا جائے۔ کوئی بات نہیں بھائی، غزوہ بدر مسلمانوں نے جیت لی تھی نا، لیکن غزوہ احد میں نقصان ہوا، تو اگر آپ ایک دفعہ پاس ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہو گئے، کاروبار میں آپ کو جو ہے وہ اللہ کریم نے نفع دے دیا، اگلی دفعہ جب نقصان ہو جائے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، اس لیے کہ مصیبتیں، آفتیں جو ہوتی ہیں اللہ اپنے پیاروں پر ہی نازل فرمایا کرتا ہے۔ اگلی بات سنیے گا، دوسری وجہ، اور بالخصوص نوجوان اس بات پہ توجہ کیجئے گا، ہمارا جو سلگتا موضوع ہے اس معاشرے کا، جس وجہ سے خودکشیاں زیادہ ہو رہی ہیں، وہ ہے عشق مجازی کے اندر ناکامی۔ کسی دنیا دار سے محبت کی اور اس میں پھر ناکامی ہو گئی، تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ، پھر اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا، سنتے تھے کہ ایک سال میں 1000 ڈاکٹر تیار ہوا ہے، ایک سال میں 1000 عالم دین مدرسوں سے تیار ہوا ہے، 1000 حافظ قرآن تیار ہوئے ہیں، اور اب ہم سنتے ہیں ایک سال کے اندر 1500 مجنوں تیار ہوئے ہیں، 1500 رانجے تیار ہوئے ہیں۔ اب حالت یہ بن گئی کہ جگہ جگہ پر پھر لوگ ہوتے ہیں نا نفسیات والے، وہ پھر اسی مرض کا باہر لکھتے ہیں اپنی دکان کے، محبت میں ناکامی ہے تو ہمارے پاس آئیں، کاروبار میں نقصان ہوا تو ہمارے پاس آئیں، پھر ہاتھوں کی لکیریاں دیکھ کر وہ پھر فیصلے کرتے پھرتے ہیں۔ جو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے وہ تمہاری تقدیر کے کیسے فیصلے کرے گا؟ اور احمد فراد نے تو کہا تھا، مت جا ہاتھوں کی لکیروں پر اے فراد، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے۔
تو جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں، جن کے ہاتھوں کی لکیر ہے، کیا ان کی قسمت نہیں؟ ان کو رزق نہیں مل رہا، ان کی شادی نہیں ہوتی؟ تو یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ شادی میں ناکامی ہو جائے تو آپ عاملوں کے پاس بھاگتے پھریں؟ بھائی یاد رکھیے، اولاً تو ایک بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، سورۃ نور پارہ نمبر 18 میں ہے، اللہ نے وہ پہلا، اسلام صرف گناہ سے رکنے کا حکم نہیں دیتا، گناہ کے قریب جو عمل لے کے جاتے ہیں ان سے بھی بات کرتا ہے، ان سے بھی منع کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، وگرنہ یہ گناہ تمہیں اس گناہ کی طرف لے کے جائے گا۔ پہلا ابتدائی دروازہ یہ نظر کا حیا، نظر کی جو یہ بے پردگی ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے ان سارے معاملات کا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے حبیب ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھا کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور انہیں کہو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر اگلی آیت میں ایمان والی عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرو، اس لیے کہ یہی پہلا دروازہ ہے جہاں سے یہ عشق، عاشقی، مشوقی کے یہ سارے چکر چلتے ہیں۔ تو اسلام کہہ رہا ہے پہلا ہی دروازہ بند کر دو، پہلا دروازہ ہی بند۔ اور ہمارے ہاں ایک جملہ جس کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، وہ جملہ یہ ہے کہ سانو بڑا یقین ہے اپنی اولاد پہ، ہمیں بڑا اعتبار ہے، ہمیں بڑا اعتبار ہے۔ وہ ظالم ہے باپ جو یہ اپنی اولاد کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ اتنا سخت جملہ جو میں نے کہا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، نبی پاک کو تو یقین تھا نا اپنی ازواج مطہرات پہ، لیکن سنیے گا جملہ، اور یہ جملہ گھر بیٹھ کر اپنی خواتین کو بتانا ہے، مسلمان بہنوں، عورتوں، بچیوں کو، بیٹیوں کو یہ جملہ بتانا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم یہ نبینا صحابی تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا، مسجد کے اندر مؤذن تھے، اذان دیتے تھے، نبی پاک سے ملنے کے لیے آئے نا تو حضور کی دو بیویاں، حضور کی دو ازواج مطہرات حضور کے پاس بیٹھی تھیں، وہ نبینا تھے جو آئے۔ جب وہ آئے تو کریم محبوب نے فرمایا عائشہ پردہ کرو، حفصہ پردہ کرو۔ ان کا یا رسول اللہ انہیں تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ فرمایا تھانوں تے نظر آ رہے ہیں نا، تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تمہیں تو نظر آ رہا ہے۔ کیا نبی پاک کو بھی یقین نہیں تھا؟ اور ابن حجر اسقلانی ایک جملہ لائے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں بڑا یقین ہے، ہاتھ میں انگارہ دے دینا موبائل کی صورت میں، اور پھر کہنا بھائی جلتی آگ ہو اور تپش ہو، شعلے اس کے بلند ہو رہے ہوں، اور اس کے قریب آپ گھی رکھ دیں اور پھر اسے کہیں کہ پگھلنا نہیں توجہ فرما رہے آپ، تپتی آگ کے ساتھ آپ گھی رکھ دیں، مکھن رکھ دیں، اور پھر آپ مکھن کو کہیں کہ پگھلنا نہیں، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن حجر اسقلانی حدیث لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور نے جو فرمان، اس حدیث کو آپ نے سینے کا تعویذ بنا کے لے کے جانا ہے، سینے کا تعویذ بنا کر۔ میں مبلغ ہوں نا، مصلح ہوں، جس بات کی طرف دیکھوں گا ڈاکٹر مرض کی تشخیص کرتے ہیں، آج موضوع ہے کہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں، بھائی میرا کام ہے مرض کی تشخیص کرنا، میرا کام ہے وہ مرض بتانا کہ کہاں کہاں بیماری آئی اور کس بیماری کی وجہ سے لوگ اس انتہائی قدم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اور ایک عورت، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں نا، یہ دو ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، یہ دو ہوتے ہیں ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب اگلا جملہ، ایک گل تے کئی دفعہ تسی سنی ہوئے گی پر حدیث آگے ہے جو نتیجے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں ہمیں بڑا اعتماد ہے، ہمیں بڑا اعتبار ہے، بڑا یقین ہے ہمیں، او بھائی جنت جیسی جگہ، جنت سے محفوظ جگہ ہے کوئی؟ حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، جنت جیسی محفوظ جگہ نہیں، اور حضرت آدم اللہ کے نبی، پر جو بے ایمان شیطان تھا اس نے وہاں بھی وسطہ ڈال لیا۔ اب اس سے بڑھ کے میں اور کیا دلیل دوں؟ کون کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے، اعتبار ہے؟ بھائی اپنی آنکھوں سے پٹی اتار لیجئے، پھر جب بیٹا آ کے دوپٹہ کھینچے گا نا ماں کو اور کہے گا چل جا کے میرا اتھے رشتہ لے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے یہ کیا انگارہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ ماں اندھی ہے جس کے سامنے اس کی بیٹی بیٹھ کر نیٹ پہ کیا دیکھ رہی ہے، پھر وہ آنکھیں بند کر لے، پھر جب وقت آئے اور جب پانی سر سے پار ہو جائے اور پھر کہا جائے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ بھائی اس مرض کی طرف تشخیص کیجئے، اس کی طرف غور کیجئے۔ کریم محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک تنہائی میں ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ باویں نیک ہی ہوں، تو پھر بھی
علیحدہ نہیں ہو سکتے, تنہائی میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب جملہ سنیے گا, پتہ نہیں کون اس جملے کے اوپر غور کرے. حضور فرماتے ہیں چاہے عیسیٰ کی ماں مریم ہو, زکریا کا بیٹا یحییٰ ہو, اس سے بڑی کوئی بات ہے تو مجھے بتائیے. فرمایا کہ اگر عیسیٰ کی ماں مریم جو ساری زندگی مسجد میں رہی, جو پلی بڑی مسجد کے اندر, جس نے ساری زندگی اعتکاف کیا اور جس کی طہارت کی, جس کی پاکیزگی کی ہمارا قرآن گواہی دیتا ہے, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے مریم, اللہ نے تجھے ساری کائنات کی عورتوں پر فضیلت عطا فرما دی ہے. جس کی پاکیزگی کے قصیدے خود قرآن بیان کرے, خود رب بیان کرے. اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا تم کہتے ہو وہ نیک بھی ہو تو انہیں اجازت نہیں. فرمایا میں کہتا ہوں عیسیٰ کی ماں مریم ہو, زکریا کا بیٹا یحییٰ ہو, میں ان کو بھی تنہا رہنے کی اجازت نہیں دوں گا. میں ان کو بھی تنہا رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا. اور ہمارے صوفیاء نے پھر اسی بات کو آگے بڑھایا, اور جب ان سے بھی اس طرح سوال ہوا, یہ جو مخلوط تعلیم ہے کالجز میں, یونیورسٹیز کے اندر, اب صوفیاء نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ اکبر. صوفیاء کہنے لگے حسن بصری ہو پڑھانے والے, جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی, تابعی بزرگ, اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو. جہاں پڑھایا جا رہا ہے وہ خانہ کعبہ ہو, جسے پڑھایا جا رہا ہے وہ اللہ کا قرآن ہو, تو پھر بھی میں انہیں پڑھانے کی اجازت نہیں دے سکتا, نہیں اجازت دے سکتا. اس لیے کہ جب قرآن نے کہہ دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرو. اور مولا علی شیر خدا نے بڑی پیاری تربیت فرمائی. فرمایا جب کسی کے گھر میں بھی جاؤ نا, کسی کے گھر جاؤ, تو فرمایا پھر ان کا جہاں وہ مکان ہے نا ان کے, ایک دن مین دروازے کی طرف رخ کر کے بیٹھو, اور پیٹھ تمہاری ان کے گھر کی طرف ہو, تاکہ وہ تمہاری خدمت کے لیے کوئی چائے پانی کے لیے اندر بعد اگر خواتین نکلیں تو تمہاری نظر نہ پڑے. میاں صاحب نے کہا جتھے ہوئے آنا جانا تے رکھیے پاک نگاہاں, رکھیے پاک نگاہاں, کعبے وانگو تکیے اوتھے تے رویے وانگ بھراواں. یہ نظر کی جو پاکیزگی ہے. اور یاد رکھیے کریم محبوب نے فرمایا جو مرد کا ایمان ہے نا وہ اس کی آنکھوں میں ہے, اور جو عورت کا ایمان ہے وہ اس کی زبان میں ہے. جو زبان کی تیز ہے ایمانو ویلی ہے, اور جس آدمی کی عادت ہے نا بازار میں جاتے ہوئے ادھر دروازہ کھولا ہے تو ادھر بھی دیکھ لیا, چھت پہ گئے تو سات ہمسایوں کی طرف بھی نظر دوڑا لی. فرمائے جو نظر کی جو اپنے جس نے بے لگام نظروں کو چھوڑا ہے نا, اے بھی ایمانو ویلا. ایمان کس کا ہے؟ جس نے نظروں پہ حیا کے پہرے لگا رکھے ہیں. اسی لیے تو کریم محبوب نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک زبان کی حفاظت کی, ایک شرمگاہ کی حفاظت کی. ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو, صحیح استعمال کرو کہ آجو مجھ سے جنت لے لو, آجو میں جنت تقسیم کر رہا ہوں. انما انا قاسم واللہ یؤتی, کیونکہ اللہ نے مجھے قاسم بنا کے بھیجا, تقسیم کرنے والا بنا کے بھیجا. یہ سلگتا ہوا موضوع عشق مجازی میں, امتحان میں, محبت میں ناکامی ہوئی تو کہتے جی میں خودکشی کر لوں گا. کیوں کرے گا تو؟ مسلمان حیا والا ہوتا ہے, شرم والا ہوتا ہے, مسلمان کے اندر حیا موجود ہوتی ہے. اور یاد رکھیے یہ قرض ہے, یہ قرض ہے. تو کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ جتنا تو اس فعل میں ملوث ہوگا, یاد رکھنا یہ اپنے گھر سے تو ادا کرے گا. یہ قرض ہے اور قرض ادا کرنا پڑتا ہے. وہ ایک سونار کا واقعہ کئی دفعہ میں نے سنایا. ایک یتیم لوارث بچہ وہ نکلا بازار میں تو ملا, اس کو گھر لے آیا. اس کا کوئی وارث نہیں تھا, گھر لایا, آ کر زوجہ کو کہنے لگا اولاد ہمیں ملی نہیں, لہذا اسی کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. اس کو پالا پوسا, جوان کیا, تربیت کی. جب 18 سال کا کڑیل جوان ہوا, اب کبھی سونار اس کو اپنے ساتھ دکان پہ لے جاتا, کبھی وہ گھر میں رہ جاتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ گیا, اس بیٹے کو گھر چھوڑ گیا. اس نے بری نظر سے اپنی ماں کا ہی ہاتھ پکڑ لیا. وہ تڑپ اٹھی. تھوڑی دیر کے بعد بیٹا کہا اماں جی سمجھ نہیں لگی میرے نال کی ہوا ہے, سمجھ نہیں آئی, مجھے معاف کر دیں. اب وہ بیچاری کیا کرتی, شام ہوئی, سونار گھر آیا اور اس نے سارا واقعہ سنایا. اور وہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی یہ ڈنڈا اٹھائے گا, ابھی یہ کوئی چیز اٹھائے گا, اس کا سر پھوڑے گا, اس کو سزا دے گا. لیکن کیا ہوا, جب اس نے یہ بات کی تو وہ سونارا رونے لگ گیا. کہا تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں, غلطی میری ہے. کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا 18 سال کے بعد اس نے غلطی کی ہے نا, آج 18 سال کے بعد میرے اوپر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی, چوڑیاں اس کو پہنانی تھی, اس کے ہاتھ کو بھی میں نے بری نظر سے پکڑ لیا, جس کی سزا اللہ نے فوراً میرے گھر سے دے دی.
جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں ان کی نظریں پاک ہوتی ہیں، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں ان کی نظروں میں حیا ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ سنا جو کہتے تھے بڑے گناہوں میں ملوث تھے، لیکن جب سے اللہ نے بیٹی دی ہے نا، نظروں میں حیا کا پہرا لگ گیا ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک کی بہن بیٹی کو جب اپنی سمجھیں گے نا، تو آپ یاد رکھیے اللہ آپ کی غیب سے آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا، لیکن جب آپ سرے عام کسی کو ننگا کریں گے اور اس کی عزت کو اچھالیں گے تو یاد رکھیے 7 پردوں میں بھی آپ ہوں گے، عزت کی اللہ دھجیاں بکھیر دے گا۔ اس لیے کہ یہ قرض ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یہ ایک ایسا سبب ہے جو خودکشی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جتنی نظروں پہ حیا کے پہرے ہوں گے اتنی یہ خودکشیوں کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہوگا۔ یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، ایک وقت بھی ہو گیا، آخر میں آ کر ایک بڑی اہم بات عرض کر کہ ان کا حل کیا ہے، یہ کام کیسے رک سکتا ہے۔ ایک بڑی اہم بات، اور اس کو ذرا دھیان سے آپ حضرات نے سماعت کرنا ہے۔ نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں خودکشی یا تو بڑا ہی بے وقوف آدمی کرتا ہے یا بڑا ہی سمجھدار آدمی کرتا ہے۔ یہ جو درمیانہ ہوتا ہے نا ان دونوں کے درمیان، وہ خودکشی نہیں کرتا۔ یا تو بڑا ہی بے وقوف آدمی کرے گا جڑا کسی نے دکھ سنا ہی نہیں سکتا، اپنا بے وقوف ہے نا، اپنا بات سنانی اس کو آتی ہی نہیں، دکھ درد بتانا آتا ہی نہیں۔ اور ایک بڑا سیانا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ خودکشی کرتا ہے، کیونکہ سیانا بندہ کسی نے سنانا پسند ہی نہیں کرتا، وہ دکھ اپنے اندر ہی رکھتا ہے، وہ اندر ہی گھلتا رہتا ہے۔ تو جڑا درمیانہ بندہ ہوتا ہے، ماڑا بندہ، وہ آندا یار کسی نے دکھ سنا لواں تو دل ذرا ہلکا ہو جائے گا، یہ بوجھ ذرا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ پھر خودکشی کی طرف نہیں جاتا۔ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ کرے گا، جو سنا نہیں سکتا، جو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، جو کہتا ہے نہیں بس میں اس کے پاس کیوں جاؤں، اس کو اپنی بات کیوں بتاؤں۔ بھائی دکھ کئی باری اسی تو پردیسی ہیں نا، مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، کئی دفعہ ماں باپ، ظاہر ہے ہر گھر کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، کبھی کسی پریشانی میں بات کرتے ہیں تو ہم آگے سے پھر جواب 5 7 8 10 منٹ تک، پہلے جدو گل شروع ہوندی ہے ادو جذبات ہور ہوندے نے اور لگتا ہے ایسے کہ بھائی ہونے کچھ ہون لگا، ہونے ہی آ جاؤ تسی آ کے مسئلہ حل کرو، لیکن 8 10 منٹ تو بعد وچ کوئی حوصلے لی گل کر چھڑنا، درمیان میں کوئی بات کرنا۔ ابو جی یاد ہے نا او دے سرانے تسی کھڑے سی نا ہاسپٹل میں، جب وہ داخل تھا تو ساری رات کس نے باہر گزاری تھی، میں تو دیر سے پہنچا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ موم ہونا شروع ہو گئے، نرم ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا ایک دفعہ جب تم بہن بھائی لڑ رہے تھے تو انہیں کچھ کر لیا سی، تے جدو تینوں مارن دی واری آئی سی تے اماں کہہ سی مینوں مار لے، انہوں کچھ نہ آکھیں۔ تو اماں جی وہ بھی وقت تو آپ کو یاد ہے نا، آہستہ آہستہ 8 10 منٹ 15 منٹ جب آپ نے ان کا دکھ سنا، بات سنی، تو بھائی ان کا دکھ جو ہے وہ ختم ہوا نا، درد ختم ہوا، دل ہلکا ہوا، تھوڑے منٹ تو بعد انہوں دی صلح بھی ہو جاندی ہے۔ لوگ اس لیے خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا دکھ سننے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس لیے خودکشیاں کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کے جا کے دکھ کا مداوع کیا جائے، اس کی پریشانی کو سنا جائے، اس کی بات کو سمجھا جائے، یہ خودکشیاں ختم ہو جائیں۔ اگر ہم یہ ماں باپ بوڑھے تو ہوتے ہی ہیں نا، یہ جلدی اللہ کی بارگاہ میں کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب جوان اولاد وہ باغ تیرے دی کر کر راکھی تے میں ساری عمر گزاری، پھر جدو یہ پھل پکن تے آیا تے لے گئے اور وپاری، جب اس طرح کا منظر بن جائے نا، پھر جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہی تھا جس پر میری حکومت تھی، آج اس پر کسی کی حکومت ہو گئی، پھر وہ جلدی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دکھ درد جو وہ بتانا چاہتے ہیں، چونکہ اولاد کے پاس وقت نہیں نہ ہوتا، اس لیے وہ دکھ درد لے کر ہی قبر کے اندر اتر جاتے ہیں۔ بزرگوں کے پاس بیٹھیں، انہیں وقت دیں، اور پریشان حال کی اگر تھوڑی سی ہمت کرنے کی وجہ سے، تھوڑی سی آپ کی جو ہے وہ ایک حوصلے والا جملہ کہنے کی وجہ سے، وہ یہ خودکشی والا انتہائی قدم اٹھانے سے اگر وہ بچ جائے تو جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ دکھ درد ہر جگہ پہ پڑے ہیں، بانٹنے والے بنے۔ دکھ تو ہر جگہ پہ آئیں گے، قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن ہم نے کردار وہ ادا کرنا ہے جو ہمارے نبی کا کردار تھا۔ یار وہ اماں جس کی مدینے میں کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا، وہ حضور کے پاس آتی ہے، دور سے اشارہ کرتی ہے میری گل سنو، حضور بڑی اہم میٹنگ چھوڑ کر اس کی بات سنتے ہیں اور کہتی ہے جی میں ذرا بار صحرا میں جا کر آپ سے بات کرنی ہے۔ حضور گئے 1 2 گھنٹے، جب تک وہ بات کرتی رہی، حضور بات کرتے رہے، واپس آئے نا تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ پورے مدینے چ مشہور ہے دی کوئی بھی نہیں سندا۔ فرمایا عمر کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ آپ ذرا ان لوگوں کی باتیں سن کے بیٹھیں، ان ہم پاگل کہہ کے، نفسیاتی مریض کہہ کے، ڈپریشن کا مریض کہہ کے جب ہم اگنور کر دیں گے تو پھر وہ انتہائی قدم نہیں اٹھائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ دکھ درد بانٹنے والے بنیں، ان لوگوں کے قریب بیٹھیں۔ صرف دکھ سننے میں کیا ہے؟ آپ دیکھو نا کئی دفعہ ڈاکٹر صرف اچھے طریقے نال مریض نو گائیڈ ہی کر چھڑے نا،
کہ یار فلانا مریض بھی میرے کو آیا سی ایسے مرض آلا وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں یار، ٹھیک ہو جانا آپ نے، آج یہ دوائی فلانی مریض فون تے گل کرانا تیری، چند جملے کہنے سے ادھی بیماری ختم ہوندی ہے کہ نہیں؟ تو تھوڑی سی آپ کی حوصلے والی بات کرنے سے اگر کسی کے دل میں خوشی داخل ہو جائے تو صدقے کا ثواب، اللہ رسول کی رضا حاصل ہوگی۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں۔